بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں آپ تمام دوستوں کو، ناظرین کو خوش آمدید۔ آج 25 دسمبر ہے۔ آج کا دن حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم، آپ کی ولادت اور پیدائش سے یہ دن جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکار، آپ سے محبت کرنے والے مسیحی، وہ پاکستان میں ہیں یا دنیا میں جہاں بھی ہیں، آج حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں۔ ہم بھی آج حضرت مسیح علیہ السلام کی اسی ولادت، آپ کی پیدائش کی اس خوشی کے موقع پر آپ ہی کی شخصیت، آپ کی سیرت اور آپ کے کردار کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ حضرت مسیح علیہ السلام قرآن کی نظر میں، یعنی قرآن حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں کیا معلومات دیتا ہے، کیا بتاتا ہے کہ وہ آپ کیسے تھے، آپ کی شخصیت، آپ کی سیرت اور آپ کا نسب اور آپ کا تعلق۔ قرآن مجید نے حضرت مسیح کے لیے بہت ہی منفرد الفاظ استعمال کیے ہیں، جس سے حضرت مسیح کی جو شان ہے، جو عظمت ہے، وہ بیان ہوتی ہے۔ یہاں پہ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ ہم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہم تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت پر ایمان نہ لائیں۔ قرآن پاک نے من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین کہا ہے، تو تمام نبیوں پر ایمان لانا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ قرآن مجید نے حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت کو جس طرح ابھارا ہے، جس طرح بیان کیا ہے، آپ یوں کہہ لیجئے کہ اگر پہلی کتابوں میں اگر کوئی ایسی بات بیان ہوتی ہے کہ جو مقام نبوت کے مطابق نہیں ہے، اس کے خلاف ہے، قرآن نے اس کی اصلاح کر دی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون کے حوالے سے، اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید نے اس کی اصلاح کر دی، یعنی کہ جو اللہ کی طرف سے آخری کتاب اتری ہے، اس نے ان تمام باتوں کی اصلاح کر دی کہ جن میں کوئی تحریف کا امکان تھا یا تبدیلی کا امکان تھا۔ یہ بتا دیا کہ میرے پیغمبر کی طرف جو یہ بات منسوب کی گئی ہے یہ درست نہیں ہے، یہ وقت اور زمانوں کے گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اس کو شامل کیا ہے۔ آئیے اب ذرا قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کس طریقے سے حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت اور سیرت کو بیان کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات، قرآن پاک نے آپ کو روح کہا، روح منہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ میری روح سے ہے، یعنی روح اللہ ہے۔ اب یہ روح اللہ کیوں کہا گیا؟ قرآن مجید میں بیت اللہ بھی کہا گیا، اللہ کا گھر، ناقۃ اللہ بھی کہا گیا، اللہ کی اونٹنی، شاعر اللہ بھی کہا گیا کہ جس سے اللہ تعالیٰ سے ایک نسبت اور ایک تعلق کسی چیز کا قائم ہوتا ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صفا اور مروہ ہے، حجر اسود ہے، اسی طرح اور بھی مقامات ہیں اور اشیاء بھی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ میرے شعائر ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی روح سے قرار دیا، تو یہ نسبت اور یہ تعلق کیا ہے؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف حضرت مسیح کی نسبت کر کے ان کے مقام اور مرتبہ کو بیان کیا ہے، یعنی میرے ساتھ حضرت عیسیٰ کا، مسیح کا یہ تعلق ہے، یہ نسبت ہے۔ تو کسی کے مقام اور مرتبہ کو بیان کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی نسبت اپنی طرف کر لیتا ہے۔ جیسے میں نے مثال کے طور پر آپ کو چند چیزیں بیان کی ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا
وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، کہ اپنے کلمہ کو اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف القاء کیا، اور یہ اس سے روح ہے، یعنی اللہ کی طرف سے روح، اس کو القاء کیا اللہ تعالیٰ نے مریم پر۔ سورۃ مریم میں اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلیہا مکانا شرقیہ، یہاں سے دوسرے رکوع سے سورۃ مریم کے اس واقعے کا بیان شروع ہوتا ہے۔ اب یہ فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا ولا تقولوا ثلاثہ، تین نہ کہا کرو، یعنی قرآن مجید نے ٹرینیٹی کا جو تصور ہے تثلیث کا، کہا کہ بھئی یہ نہ کہا کرو، یعنی خدا، مریم اور مسیح، یہ تین مل کر ایک خدا بنتے ہیں، یا پھر یہ کہ خدا، مسیح اور جبریل، یہ تین مل کر خدا بنتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تین نہ کہا کرو، انتہوا خیر لکم، رک جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ مسیح تو اس بات کو پسند کریں گے کہ وہ اللہ کے بندے کہلائیں، ان کو اس سے کوئی خوشی نہیں ہوتی تثلیث کے ذریعے سے یا ان کو خدا کا بیٹا کہنے سے، ان کو خوشی اس بات سے ہوگی کہ وہ عبداللہ، اللہ کے بندے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو اسی بات سے ہی خوشی ہوتی تھی کہ جب ان کو اللہ کا بندہ کہا جاتا تھا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے حضرت مسیح علیہ السلام سورۃ مریم میں یہ فرمایا انی عبداللہ، کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، وجعلنی مبارکہ، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے برکتوں والا بنایا ہے، اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، کہ میں جب تک زندہ رہوں مجھے اس بات کی نصیحت ہے کہ میں کیا کروں، نماز بھی پڑھوں اور میں زکوٰۃ بھی ادا کروں، بالصلاۃ والزکاۃ۔ یہاں پہ یہ نقطہ بھی دیکھ لیجئے کہ صلاۃ اور زکوٰۃ صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں پر اسے فرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اللہ کے اس حکم سے ہمیں روشناس کرایا، نہیں، بلکہ قرآن مجید سورۃ مریم میں ہی بیان کرتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اسماعیل اپنے خاندان کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے، نماز اور زکوٰۃ کا۔ دیگر انبیاء علیہ السلام بھی یہ فریضہ سر انجام دیتے رہے اور ان کی امتیں بھی سر انجام دیتی رہی، تو لہٰذا حضرت مسیح علیہ السلام بھی اسی بات کو بیان کرتے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، اور مجھے اس بات کا بھی حکم ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں، اور وَلَمْ يَجْعَلْنِی جَبَّارًا شَقِیًّا، اور مجھے جبار شقی نہیں بنایا۔ اب یہاں پہ ذرا توجہ کیجئے کہ اس بات کو بیان کرنے کا کیا یہ موقع ہے کہ فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، کہ والدہ کے ساتھ مجھے کہا کہ بھئی میں حسن سلوک سے پیش آؤں، اس لیے کہ پہلی کتابوں میں کہیں اس بات کو بیان کیا گیا کہ حضرت مسیح اپنی والدہ کے ساتھ سختی سے بات کرتے تھے، یا جسے ہم کہتے ہیں کہ ترش روح جیسے ہو جانا ہوتا ہے، تو مسیح ایسے بھی بات کرتے تھے اپنی والدہ سے۔ تو خاص طور پر قرآن نے اس بات کو بیان کر دیا، فرمایا کہ وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، کہ جو مسیح علیہ السلام ہیں وہ اپنی والدہ کے ساتھ کیا ہے، نرم ہیں، اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ قرآن پاک نے اسی بات کو ایک جگہ پہ نہیں کئی مقام پہ اس کو بیان کیا ہے، اور مسلمانوں کو اس بات کی نصیحت کی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کے ساتھ احساناً جو رویہ ہوتا ہے، اچھا نیک رویہ، وہ اپنے والدین کے ساتھ اختیار کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی اس بات کو یہاں پر بیان کر دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے والدہ کے ساتھ کوئی بد سلوک کی یا ترش روی کا رویہ طریقہ اختیار کیا ہو، نہیں، بلکہ وہ تو اپنی والدہ کی بہت عزت کرتے تھے اور بہت ہی زیادہ وہ احترام کرنے والے تھے۔ قرآن پاک نے اس کو بھی اس سے آگے یہ بیان کیا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یَوْمَ وُلِدتُّ، کہ سلامتی ہو اس دن پر جب میں پیدا ہوا، وَیَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میں وفات پاؤں گا، مجھے موت آئے گی، وَیَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا،
اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا زندہ کر کے۔ ذالک عیسی ابن مریم، فرمایا یہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اب یہاں پر سورۃ مریم میں پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اس واقعے میں پھر یہ بھی بات بیان کی گئی جو حضرت مسیح علیہ السلام نے خود اپنی زبان سے یہ الفاظ بیان فرمائے۔ پہلا اعلان ہی یہی تھا کہ انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کچھ اور نہ سمجھنا، مجھے کچھ اور خیال نہ کرنا۔ اگر روح کہا گیا، کلمہ کہا گیا، تو یہ اس لیے کہا گیا کہ میرا ایک مقام اور مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطا کیا کہ میری نسبت اپنی طرف کر دی، مجھے اپنی روح اور اپنا کلمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ اور یہ جو کلمہ ہے یہ وہ بات ہے کہ یہ وہ اشارہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی اس پیدائش کی طرف جو ایک معجزانہ پیدائش ہے، اس کی طرف یہ کلمہ کے ذریعے سے یہ اشارہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہم قرآن مجید میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو قرآن پاک نے وجیح کہا ہے، وجاہت والا کہا ہے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ آپ کی عمر 12 سال ہو گئی۔ یہ بات بائبل میں بھی بیان ہے کہ 12 سال کی عمر میں جو آپ کلام فرماتے تھے، گفتگو آپ نے فرمائی، اور وہ گفتگو آپ نے یروشلم میں آپ نے گفتگو کی، اس میں علماء تھے، اس میں مشائخ تھے، اس میں خانقاہوں والے تھے، راہب تھے، ہر طرح کے لوگ وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے جب دیکھا آپ کی گفتگو کو سنا تو وہ انگشت بددہ ہو گئے، حیران ہو گئے کہ یہ ایک نوجوان، ایک بچہ اتنی اعلیٰ گفتگو۔ تو پھر وہ آپس میں یہ کہنے لگے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس میں خدا بول رہا ہے، یعنی یہ اسے خدا نے بھیجا ہے ذمہ داری دے کر۔ یہ بھی ایک وجاہت ہے آپ کی، اور ایک وجہ آپ کا یہ ہونا بھی ہے کہ آپ بن باپ کے آپ کی پیدائش ہوئی، یہ ایک معجزانہ آپ کی پیدائش ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ تیسری وجہ کیا ہے، اس پر میں ایک وقفے کے بعد روشنی ڈالتا ہوں۔ آپ وجیح تھے، اور یہ وجیح کیوں تھے؟ پہلی وجہ وہ یہ تھی کہ آپ 12 سال کی عمر میں آپ نے وہ گفتگو، وہ کلام اور وہ خدا کی دین کی طرف دعوت دی کہ سب حیران ہو گئے کہ ایک نوجوان بچہ 12 سال کا وہ اس طرح اعلیٰ گفتگو کر رہا ہے۔ دوسری وجہ آپ کی پیدائش ہے۔ تیسری وجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کی ہر طرح کی سازش سے، ہر طرح کی پلاننگ اور منصوبے سے آپ کو محفوظ رکھا۔ سازشیں تو ہوتی رہیں، تحقیر کا رویہ بھی اختیار کیا گیا، لیکن اللہ نے ہر طریقے سے آپ کو وما قتلوا وما صلبوا ولکن شبہ لهم، معاملے کو الجھا دیا گیا۔ نہ تو انہوں نے آپ کو قتل کیا، نہ آپ کو کروسیفائی کیا، ولکن شبہ لهم، لیکن یہ معاملہ الجھ گیا۔ پھر وہ اپنے میں اختلاف کرنے لگے۔ اب دیکھیے حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزے بھی عطا فرمائے۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا، سورۃ آل عمران میں فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، کہ مسیح کو بنی اسرائیل کی طرف ہم نے پھر بھیجا، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، تو آپ نے کہا کہ تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر، انی اخلق لکم من الطین کہت الطیر فانفخوا فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ، کہا کہ پرندہ ہوتا ہے، میں یہ مٹی سے جیسے ایک پرندہ ہوتا ہے وہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونکتا ہوں تو پھر وہ پرندہ بن جاتا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، یہ نہیں فرمایا میرے حکم سے، اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا ہے۔ یعنی جو معجزہ ہوتا ہے یہ ہمیشہ خدا کی مشیت اور اس کے حکم سے ہوتا ہے، اس کے اذن سے ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ پیغمبر جب چاہے معجزہ دکھا دے، نہیں، جب اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اذن ہوتا ہے، تب معجزہ اس کا ظہور ہوتا ہے۔ فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور یہ جو کوڑ کی بیماری کا شکار ہیں لوگ، اور جو مدرزاد اندھے ہیں، نابینا ہیں، فرمایا میں ان کو بھی صحت دیتا ہوں، اللہ کے حکم سے دیتا ہوں، بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ یہ بھی معجزہ ہے، اس لیے کہ
حضرت مسیح علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ میڈیکل کا زمانہ ہے، طب کا زمانہ ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھوں پر یہ معجزہ ظاہر کر کے دکھا دیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ وہ جادو کا زمانہ تھا، تو اس وقت جادوگر رسیوں کو چھوٹی چھوٹی جو رسیاں ہوتی ہیں ان کو سانپ بنا دیتے تھے، وہ چلتے ہوئے نظر آتے تھے۔ یعنی وہ سانپ کیا بناتے تھے؟ قرآن نے بیان کیا کہ وہ آنکھوں کا دھوکہ تھا، وہ قوت متخیلہ پر اثر انداز ہو جاتے تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا تو وہ ایک اژدہا بن گیا۔ قرآن پاک نے کہا وہ بن گیا اژدہا، واقعی وہ اژدہا بنا، سانپ بنا۔ یہ وہ زمانہ جادوگری کا زمانہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہیومن سیکریفائس جس کو کہا جاتا ہے، انسانوں کو ذبح کیا جاتا تھا، قربان کیا جاتا تھا۔ ان کی اس قربانی اور انسانوں کی جو قربانی تھی اس کو بند کرنے کے لیے اس رسم کو، ظالمانہ رسم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے دکھا دیا کہ بھئی یہ سب غلط ہے۔ ہر دور میں جو پیغمبر آیا اس کو اسی حساب سے معجزہ دیا گیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا زمانہ یہی تھا، تو لہٰذا فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے آتے ہو، یہ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ اس میں نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے بہت سے معجزات ہیں کہ جن کے متعلق ہمیں قرآن پاک باخبر کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے۔ اب آئیے حضرت مسیح علیہ السلام کی انہی آیات میں سیرت بھی بیان ہوتی ہے، کردار بھی بیان ہوتا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کے معجزات وہ بھی بیان ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک اور مقام پر یہ فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جب ملائکہ نے مریم سے کہا ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، فرمایا ملائکہ نے اے مریم ہم تجھے بشارت دیتے ہیں، اللہ تجھے بشارت دیتا ہے، ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح ہوگا، مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ اور پھر فرمایا کہ وہ وجیہ ہوگا دنیا اور آخرت میں، ومن المقربین، اور فرمایا کہ وہ مقربین میں سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے والا ہوگا۔ اب یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت مریم کو یہ خوشخبری دی جا رہی ہے، فرشتوں کے ذریعے سے خوشخبری دی جا رہی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نام بھی بتا دیا کہ یہ مسیح ہے۔ مسیح کے دو معنی کیے جاتے ہیں، ایک مسیح کا مطلب سیاحت سے ہوتا ہے کہ آپ سیر کرتے تھے، سفر کرتے تھے، ایک قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا، سائحین کہا قرآن پاک نے، اور وہ کیا ہے؟ سائحین سے مراد، یعنی مفسرین اکرام نے کہا کہ اس سے مراد روزہ دار ہیں، اس لیے کہ اسپرچول جرنی ہے یہ روزہ بھی۔ تو التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، مومنین کی صفات کو بیان کیا کہ مومن کیا ہیں؟ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اور تعریف کرنے والے ہیں، سیاحت کرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے ہیں، نصیحت کرنے والے ہیں نیکی کی، اور برائی سے روکنے والے ہیں، یہ مومن ہیں۔ ان کا ذکر اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی کیا، بائبل میں ان کا ذکر ہوا ہے۔ تو مسیح کا مطلب یعنی ایک یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام حالت روزے میں رہتے تھے، روزہ رکھتے تھے، یہ بھی ایک روحانی سفر ہو جاتا ہے، یا دوسرا یہ کہ وہ ویسے زمین پر بھی سفر کیا کرتے تھے۔ تو قرآن پاک نے حضرت مسیح علیہ السلام کو اس انداز سے بیان کیا ہے۔ جب ایک نوجوان اپنی ماں کا ادب کرنے والا ہوتا ہے، اپنے باپ کا ادب کرنے والا ہوتا ہے، تو یہی سے ہی در حقیقت اس کی نیکی کا آغاز ہوتا ہے۔ یعنی جو اپنی ماں کا ادب کرتا ہے تو گویا کہ وہ پھر اپنے دیگر معاملات میں بھی ایسے ہی حسن سلوک کا رویہ دوسروں کے ساتھ بھی اختیار کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نیکی کا آغاز گھر سے ہی ہو جاتا ہے۔ اب جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں
قرآن پاک نے حضرت مسیح علیہ السلام کا جہاں ذکر کیا تو وہاں پر روح القدس کا بھی ذکر کیا ہے۔ پیغمبروں پہ ہمیشہ ہر دور میں الزام لگتے رہے، چونکہ معاملہ اللہ کی وحی کا تھا، اللہ سے کلام کا تھا، اللہ کے پیغام کا تھا۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ میں سب کچھ آنکھوں سے دیکھوں، وہ مانتا اسی چیز کو ہے کہ جو اس کو نظر آتی ہے، جس کو وہ چھو سکتا ہے، باقی وہ سب کچھ اس پر پھر وہ حجت کرتا ہے، اس پر بحث کرتا ہے۔ یہ رویہ گزشتہ اقوام کا تھا اپنے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ کفار نے کہا کہ یہ ساحر ہے، یہ مجنون ہے، یہ کاہن ہے، یہ سب کچھ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے بھی اس طرح کی باتیں یہودیوں کی طرف سے کی جاتی تھیں کہ ان کو فلاں جن یا فلاں جادوگر وہ آ کر سکھاتا اور بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روح القدس کا ذکر کیا، یہ بتا دیا کوئی جادوگر نہیں ہے، کوئی شیطان نہیں ہے، کوئی جن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام پر روح القدس نازل ہوتے ہیں، اور روح القدس سے یہودیوں کی خصوصی دشمنی تھی۔ ایک تو اس لیے کہ یہ کیوں مسلمانوں پر آتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں اترتا ہے۔ دوسری یہ تھی کہ یہ جب بھی آتا ہے تو عذاب آتا ہے۔ یہ نہ دیکھا جائے کہ میرا کریکٹر کردار کیا ہے، میں دوسروں پر تہمت لگاؤں اور سازش کا ایک نظریہ اور ایک تھیوری پیدا کر لوں، لیکن اپنے اعمال پر میں توجہ نہ کروں۔ یہ رویہ ان کا تھا۔ تو قرآن پاک نے اس حقیقت کو بھی بیان کیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام پر کوئی جادوگر نہیں، کوئی جن نہیں، کوئی شیطان نہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام پر روح القدس آتے، جس طرح باقی پیغمبروں پر بھی آتے رہے، اسی طرح روح القدس حضرت مسیح علیہ السلام پر بھی آتے اور وحی کا نزول کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جب ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں پڑھتے ہیں، آپ کی شخصیت نرم خو ہے، نرم طبیعت ہے، آپ معاف کرنے والے ہیں، مدد کرنے والے ہیں، آپ کا جو یہ کریکٹر ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ وقفے پہ جانے سے پہلے میں ایک موضوع آپ کہہ لیجئے وہ چھوڑ کر گیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی عملی زندگی اور آپ کی سیرت۔ ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید ان واقعات کو تو بیان نہیں کرتا، قرآن جو بات کرتا ہے بڑے اجمال کے ساتھ، اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور وہ اصول کو بیان کر دیتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت، آپ کی سیرت کو قرآن نے بیان کیا، الفاظ میں بیان کر دیا۔ مثلا وجیح کہہ دیا، روح کہہ دیا، کلمہ کہہ دیا، عبداللہ کہہ دیا، برم بوالدتی کہہ دیا، السلام آپ کی پیدائش پر اور وفات پر اور اٹھنے پر یہ قرآن پاک نے بیان کر دیا۔ نماز اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے وہ بیان کر دیا۔ لیکن آئیے ذرا کچھ آپ کے معجزات کی روشنی میں آپ کی سیرت کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے خدمت خلق کا کام کیا۔ سب سے پہلی بات، بائبل میں اس بات کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جو کوڑھ کے مریض تھے، کوڑھ کے اس زمانے میں، جنہیں برس کی بیماری بھی کہا جاتا ہے، اس زمانے میں لوگ علیحدہ کر دیے جاتے تھے۔ جو مریض ہوتے تھے ان کو علیحدہ کر دیا جاتا تھا، کوئی ان کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ لیکن حضرت مسیح علیہ السلام ان کے پاس گئے، آپ نے اس پر یا ان پر جو بھی لوگ تھے کوڑھ کی مرض میں مبتلا، آپ نے ان پر ہاتھ رکھا اور اللہ کے حکم سے شفا یعنی عطا کی۔ یہ محبت، یہ شفقت، یہ انسانی احترام اور تکریم کی بہت بڑی مثال ہے۔ یعنی اس وقت یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، لوگ تو ان کو ایسے ہی پھینک دیا کرتے تھے کہ یہ ان کے قریب کوئی نہ جائے ورنہ اس کو بھی یہ بیماری لگ جائے گی۔ حضرت مسیح علیہ السلام جاتے اور پھر آپ ان کو شفا عطا کرتے اللہ کے حکم سے۔ اسی طرح نابینا اور معذور لوگ
حضرت مسیح علیہ السلام نے پیدائشی نابینا، لنگڑے، گونگے، بہرے افراد، ان کو بھی آپ نے شفا دی۔ یہ عمل صرف معجزہ ہی نہیں بلکہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کمزور طبقات جو ہوتے ہیں ان کے لیے محبت کرنی چاہیے، ان سے ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ قرآن مجید نے بھی آپ کے اس معجزے کو بیان کیا ہے۔ اب گناہ گار عورت، بائبل میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ ایک عورت کو زنا کے الزام میں لوگ سنسار کرنا چاہتے تھے، تو وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس اس کو لے کر آ گئے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جو تم میں بے گناہ ہے وہ پہلا پتھر مارے، پہلا پتھر وہ مارے جو تم میں بے گناہ ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ شرمندہ ہو کر پھر وہاں سے واپس چلے گئے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہمارے ہاں کوئی شخص اگر کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے، اس سے کوئی جرم ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، ہم سب لوگ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ حالانکہ آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو ریاست بھی ہے، ایک قانون بھی ہے، خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جس صورت میں بھی ہے کمزوری کے ساتھ، اس میں بھی ہمارا اپنا کردار ہے، اپنا اخلاق ہے، اپنی زندگی ہے جس کی وجہ سے یہ مسائل ہیں۔ تو لیکن پھر بھی شکر کرنا چاہیے۔ ایسے حالات میں اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے تو طریقہ یہ ہوتا ہے اس کو پکڑ کر متعلقہ ادارے میں سپرد کر دیا جاتا ہے، وہ جانے، پھر ان کا کام جانے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے یہاں ہمیں خبردار کیا کہ تم لوگ جو دوسروں کے گناہوں کا، غلطیوں کا اور خطاؤں کا ڈھنڈورا پیٹتے پھرتے ہو، تو کبھی اپنے دامن میں بھی تو جھانک کر دیکھو کہ تم کس کردار کے مالک ہو۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا بھی طریقہ رہا۔ رسول اللہ نے فرمایا اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، یعنی رحمت کو پھیلاؤ، سلامتی کو پھیلاؤ۔ فرسٹ امپریشن تمہارا یہی ہونا چاہیے، جبر کا نہیں ہونا چاہیے، کرختگی کا نہیں ہونا چاہیے، محبت کا تمہارا تأثر ہونا چاہیے۔ ہزاروں لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کا واعظ سننے آئے، کھانا ختم ہو گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تھوڑے سے کھانے کو سب کے لیے کافی کر دیا۔ یہ معجزات بھی ہمیں انبیاء علیہ السلام کے پڑھنے کو ملتے ہیں۔ اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ اجتماعی خیر خواہی کا سبق ہے، غرباء پر شفقت کا سبق ہمیں اس سے ملتا ہے۔ یعنی دیکھیے کہ پیغمبر کے پاس لوگ آئے، کھانا ان کے لیے ہے لیکن کم پڑ گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی عزت رکھی، کھانے کو زیادہ کر دیا، یہ ایک معجزہ بنا دیا۔ اسی طرح غریبوں سے، یتیموں سے اور کمزوروں سے حضرت مسیح علیہ السلام کی بڑی محبت تھی۔ ایسے بہت سے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جب آپ غریبوں کی مدد کرتے تھے، مسکینوں کی مدد کرتے تھے، کمزوروں کی مدد کرتے تھے، خاص طور پر کہ جب کمزور، اس لیے کہ اس وقت کے یہود، علماء اور دوسرے، انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو اس طرح پیش کرنا حکومت کے سامنے شروع کر دیا کہ یہ تو آپ کی ریاست اور حکومت کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ یتیم، غریب، مسکین، کمزور، آپ ان کی مدد کرتے تھے، ان کو حوصلہ دیتے تھے، اور لوگوں کو اور حکمران وقت کو اس بات کی تعلیم دیتے تھے کہ بھئی آپ اپنے عیاشیوں کو کنٹرول کریں، آپ یہ سب کچھ جو غریب کا ہے یہ غریب کو دے دیں، اس پر خرچ کریں، نہ یہ کہ آپ سب کچھ اپنے پاس رکھ لیں اور بڑے بڑے گھر اور بڑے بڑے محلات اپنے تعمیر کر لیں اور وہاں پر ایک بڑی تعداد خدام کی ہو۔ نہیں، بلکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بھی آپ ان کا حق جو ہے ان تک پہنچائیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتے تھے۔ آپ کو کسی نے تکلیف پہنچائی تو آپ نے ان کے لیے دعا کی۔ یہ بھی انبیاء علیہ السلام کے مشترکہ ایک خوبی، ایک وصف ہے جو ہمیں کتابوں میں ملتی ہے کہ دشمنوں کو معاف کر دینا، انسانیت کی بنیاد پر ان سے محبت کرنا۔ یہاں سے ہم آگے بات کرتے ہیں لیکن ایک وقفے کے بعد۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی سیرت پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور آخری نقطہ
بریک پہ جانے سے پہلے جو میں نے بیان کیا وہ یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام دشمنوں کو بھی دعا دیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے، عاجزی اور تواضع، اس پہ خود بھی عمل کیا اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دی۔ ایک مقام پر یہ آتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اور اس زمانے میں یہ کام تو خادم کیا کرتے تھے، لیکن یہ عاجزی اور تواضع کی ایک مثال کہ کسی وجہ سے آپ نے اپنے جو شاگرد تھے ان کے پاؤں دھوئے۔ یہ تعلیم ہمیں انبیاء علیہ السلام سے ملتی ہے، عاجزی کی، تواضع کی اور خدمت کی۔ قرآن میں جیسے ابھی ہم نے پڑھا، برم بوالدتی، والدہ کے ساتھ حسن سلوک، یہ بات بھی واضح کر دی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی سیرت میں اپنی والدہ کا احترام، ان کی عزت، یہ ہمیں نظر آتی ہے۔ ہمیشہ اپنی والدہ سے محبت اور ایسے تعلق کا اظہار کہ جو اولاد کو اپنے ماں باپ سے کرنا چاہیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اسی طرح اپنے والدہ سے حسن سلوک اور محبت کا اظہار کیا۔ نرم گفتاری اور شائستگی، قرآن مجید میں وجیہن کا لفظ استعمال، وجاہت، ایسی شخصیت جس کی پریزنس بھی ہم جس کو کہتے ہیں، خوبصورت شخصیت، کلام میں، گفتار میں، ذات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وجیح بنایا اور رحمت بنایا۔ اور پھر اس کے بعد آخری بات جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا، فقیروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، یہ نہیں کہ بادشاہوں کی طرف رخ کیے رکھا، حکمرانوں کی طرف کیے رکھا، ان کی دولت کی وجہ سے، ان کے اسٹیٹس کی وجہ سے، ان کے اقتدار کی وجہ سے نہیں، بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس بات کو پسند فرمایا کہ آپ غریبوں کے ساتھ بیٹھیں اور غریبوں میں ہی بانٹیں اور غریبوں میں آپ رہیں۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی ہے۔ آپ نے یہ میسج دیا، پیغام دیا کہ دنیا عارضی ہے، دنیا فانی ہے، دنیا سے ہم نے چلے جانا ہے۔ اصل قدر، اصل چیز، اصل احترام کیا ہے؟ وہ انسانیت کا ہے، وہ انسان کا احترام ہے۔ دولت سے انسان کو نہیں پرکھا جا سکتا، اور انسان کو اعلیٰ ادنیٰ دولت کی بنیاد پر قرار نہیں دیا جاتا، بلکہ انسان اعلیٰ بنتا ہے تو اپنے کردار سے بنتا ہے، اپنے اخلاق سے بنتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے، تو آج انسانیت کو، وہ مسلمان ہیں، وہ مسیحی ہیں، وہ یہودی ہیں، وہ کسی بھی مذہب سے اور کسی بھی نظریے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم محبت کی تعلیم ہے، انسانیت کی تعلیم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اسی بات کو بیان کیا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو باعزت بنایا، تکریم والا بنایا ہے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ آج دنیا میں جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، جنگیں ہیں، بے امنی ہے، نفرت ہے، تعصب ہے، اس کا خاتمہ حضرت مسیح علیہ السلام کے اس میسج پر، حضرت مسیح علیہ السلام کی سیرت پر، حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت پر، ان تمام مسئلوں کو حل کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیم انسانیت پر مبنی ہے۔ ان کی تعلیم یہی ہے کہ آپس میں محبت اور پیار سے رہو، اس لیے کہ دین ایک ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی دین لے کر آئے جو حضرت مسیح لے کر آئے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے۔ جب دین ایک ہے تو پھر اس دین کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کیوں کر دیا؟ ہم ایک دوسرے سے کیوں نفرت کرنے لگ گئے؟ آخری بات حضرت مسیح علیہ السلام کی سنا کر آج کے اس پروگرام کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے ہی ذکر سے اس پروگرام کا آغاز کیا، حضرت مسیح علیہ السلام ہی کی بات سے ہم اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو کسی نے گالی دی، آپ نے اس کی گالی کے مقابلے میں اس کو دعائیں دیں۔ آپ کے شاگرد نے کہا کہ وہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے، آپ اس کے بدلے میں دعائیں دینے۔ فرمایا جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی دیتا ہے، میرے پاس تو نفرت نہیں ہے، تعصب نہیں ہے، میرے پاس تو محبت ہے، دعائیں ہیں، میں وہی دے رہا ہوں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ
کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔